السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 5 نظم پیارا وطن کے بند کی تشریح کریں گے۔ تشریحات شروع کرنے سے پہلے ہم حوالہ متن لکھتے ہیں، جس میں ہم شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لکھتے ہیں۔ تو شاعر کا نام ہے اختر شیرانی اور نظم کا عنوان ہے پیارا وطن۔ اب آگے ہے بند نمبر 1۔ نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اب آگے ہم حل لغت لکھیں گے، یعنی مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ سہانا دل کو اچھا لگنے والا، سندر خوبصورت۔ پھر ہے تشریح۔ اس بند میں شاعر اپنے وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا وطن کیوں نہ اپنی جان سے بھی پیارا ہو، کہ ہمارا وطن جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آزادی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورتی ہمیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرنے پر اکساتی ہے۔ ہمارا وطن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارا وطن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یعنی اس بند میں شاعر اپنے وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی ہے کہ ہم اس کو جنت کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں، اور بے شک آزادی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارا وطن بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورتی ہی ہمیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرنے پر اکساتی ہے، اور ہمارا وطن اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی دوسرا ملک اس کے برابر، اس کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمارا وطن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب ہے بند نمبر 2۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اب ہم اس بند کا حل لغت لکھیں گے۔ حل لغت یعنی اس بند میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے لہکتا ہوا، یعنی لہراتا ہوا۔ مہکتا خوشبودار۔ اب اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح: اس بند میں شاعر اپنے وطن کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے وطن میں ہر طرف ہرے بھرے جنگل ہیں، خوبصورت پھولوں سے آراستہ باغ ہیں، جن کی خوشبو ہر سو پھیل کر طبیعت کو سکون بخشتی ہے۔ اب یہ باغوں میں موجود پھولوں کی خوشبو کی بات کی گئی ہے کہ ان کی خوشبو ہر طرف پھیل کر طبیعت کو سکون اور راحت بخشتی ہے۔ ہمارے ملک کے باغوں میں ہر طرف رونق نظر آتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ہر طرف ہمیں خوبصورت رنگ برنگے پھول نظر آئیں گے تو وہ ہمارے ملک کی رونق میں اضافہ کریں گے، ہمارے ملک میں رونق بڑھائیں گے، اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اس کی رونق میں اضافہ کرتی ہیں۔ اب پھولوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں، یعنی پرندوں کے بولنے کی آوازیں۔ پورا وطن ایک خوبصورت باغ کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہمارا وطن بہت خوبصورت اور پیارا ہے۔ اس بند میں بھی شاعر اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے وطن میں ہر طرف ہرے بھرے باغ ہیں۔ ہرے بھرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باغوں میں سرسبز گھاس ہے اور خوبصورت پھول ہیں، رنگ برنگے پھول، جن کی خوشبو ہر طرف پھیل کر ہماری طبیعت کو، ہمارے مزاج کو سکون اور راحت بخشتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر طرف باغ نظر آتے ہیں، اور ان باغوں میں چہچہاتے ہوئے پرندے اس ملک کی، ان باغوں کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارا پورا وطن ایک خوبصورت باغ کا منظر پیش کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارا وطن بہت خوبصورت اور پیارا ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے ان دونوں بند کی تشریحات کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔